پیسوں سے نہیں، چیزوں سے نہیں، حکومتوں سے نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، آپ والے اخلاق۔ ایک جنازہ لایا گیا اللہ کے نبی کے پاس، اب آگے بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرا جلالی طبیعت، سامنے آگے، حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا آپ نے۔ کیوں بھائی؟ انہو رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، آپ جنازہ مت پڑھائیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا، حرس لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ یہ اخلاق ہے، یہ محنت ہے۔ آج محنت ہو رہی، زمین اچھی ہو، سڑکیں اچھی ہوں، پل اچھے ہوں، باغات اچھے ہوں، گاڑیاں اچھی ہوں، نہیں، تبلیغ میں محنت کیا ہے؟ انسان اچھا انسان بنے، ایمان اچھا ہو، اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہو۔ آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا اس مرنے والے نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے، کوئی قرضے لوگوں کے پیسے تو نہیں اس کے اوپر؟ جواب ملا حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے۔ آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اتنی سخت بات ہے۔ لیکن وہ خیر کا زمانہ تھا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی اللہ کے رسول اس کا سارا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں ادا کر دوں۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھا دی، جنازہ پڑھا دی۔ ہاں، کسی کا حق نہ دبائے۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا یا رب یا رب۔ اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ کسی کا حق نہ دو، کسی کا حق نہ دو۔ توبہ! آج کتنے لوگ ہیں بہنوں کو حق نہیں دیتے، بھائیوں کو حق نہیں دیتے۔ توبہ توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا، صرف منافق نہیں پکا منافق۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالی پہ اتر آئے۔ تو میں جس میں یہ 4 باتیں ہیں یہ تو پکا منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ جھوٹ جھوٹ ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہے، ٹیک لگی ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں؟ تو کبیرہ گناہ تو ہیں کبیرہ، نہیں نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے، اکبر الکبائر۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں نہیں بتائیں؟ آپ نے 3 گناہ گنوائے، صحابی نقشہ بھی ساتھ کھینچ رہے ہیں کہ آپ نے پہلا گناہ گنوایا پہلا گناہ گنوایا اور ٹیک لگی ہوئی ہے، کیا؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی کو، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ دوسرا گناہ گنوایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ تیسرا گناہ گنوانے لگے تو ظاہر بات ہے آپ نے ٹیک چھوڑ دی، اب آگے بڑھے، اور آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا،
جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ آپ نے اس کو اتنا دہرایا کہ صحابی فرماتے ہیں ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش حضور خاموش ہو جائے، حضور خاموش ہو جائے۔ یہ ہے محنت، معاملات اچھے ہو جائے، یعنی کہ پیسہ زیادہ ہو جائے نہیں، کمائی پاکیزہ ہو جائے، معاملات صاف ستھرے ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والی کمائی اور پاکیزہ کمائی کس کی ہوگی؟ 7 اصول بتائے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے۔ کیا؟ جو بات کریں تو جو بات کریں تو سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ وہ کاروبار کرنے والے، وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، امانت رکھی جائے تو ادا کریں، خیانت نہ کریں، سودا بیچیں تو خواہ مخواہ تعریفیں نہ کریں، سودا خریدیں تو خواہ مخواہ عیب نہ نکالیں، کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں، کسی سے حق وصول کرنا ہے تو اس پر نرمی کر دیں۔ فرمایا جس میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کا کاروبار، اس کی کمائی پاکیزہ ہوگی، برکت والی۔ یہ محنت ہے کہ کیسے سب اللہ کو راضی کریں۔ ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، جسے اللہ ملا سب کچھ ملا۔ لوگوں کی واہ واہ سے کچھ نہیں بنتا، نہ لوگوں کے لان تان سے کچھ بگڑتا ہے۔ ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ جو اللہ کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند۔ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جنہوں نے بڑے بڑے خیر کے کام کیے، اچھے کام کیے، نیکی کے کام کیے، لیکن نیت خراب ہو گئی کہ لوگ کہیں واہ واہ، لوگ کہیں کیا بات ہے، شہرت کے لیے، بڑا بننے کے لیے، میری پہچان ہو، میں جانا جاؤں، میری شہرت ہو، انگلیاں اٹھیں، اشارے ہوں، اور میں سب سے پہلے جہنم میں چلے جائیں، سب سے پہلے جہنم میں، اور ان سے جہنم کو اور بھڑکایا جائے گا۔ ہاں یہ محنت ہے، اعمال ہوں، اخلاق اچھے ہوں، اخلاص پیدا ہو، اللہ کی رضا کا جذبہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی کیوں بھائی سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، قیامت تک کوئی نبی۔ جو آپ کو نبی نہ مانے کہ کافر، آپ کو نبی مانے آخری نہ مانے یہ بھی پکا کافر۔ کہ حضور آخری نبی، اب اللہ کا پیغام آگے پہنچانا۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ خبر دینے والا۔ نبی کا معنی خبر دینے والا۔ انبیاء خبر دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، لوٹ کے تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، بڑا پکا ٹھکا ہے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، مجھے میرے رب کی قسم، البتہ تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور البتہ ضرور بھی ضرور بتایا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ ہاں آزاد نہیں ہیں زندگی گزارنے میں، ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ ہے، اور اللہ دیکھ رہا، اور اللہ سن رہا، اور اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ 2 ہو تو تیسرا اللہ، 3 ہو تو چوتھا اللہ، اور جانا بھی اللہ کے پاس ہے۔ کیا کرو بھی اللہ کو راضی کرو، یہ پیغام پہنچانا، یہ بات دلوں میں اتارنا، یہ بات سمجھنا سمجھانا، اس بات کو لے کے گھر گھر جانا، اس بات کو لے کے ہر دکاندار، دفتر والا، کاروبار، ہر مزدور، وزیر تک پہنچنا، پیار محبت سے سمجھانا، ہو بھائی اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے،
قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، بھائی فرشتے ہیں لکھ رہے کیا بولا، کیا دیکھا، کیا سنا، کیا کمایا، کہاں خرچ کیا، سب لکھا جا رہا ہے۔ اب پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزاری، جوانی کی طاقت کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، علم پر کیا عمل کیا۔ پاؤں ہلا نہیں سکتا جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جو مرضی بولو، جو مرضی دیکھو، جو مرضی سنو، نا 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 نا، ہر چیز کی پوچھ ہوگی، ہر چیز کی پوچھ ہونی ہے۔ یہ سمجھنا او بھائی اللہ ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ بن دیکھے ماننا، ایمان بالغیب۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، قیامت آخرت کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے ماننا، یہی تو ایمان۔ فرعون جیسا بدماش جب فرشتہ موت کا سامنے آیا کہتا آمنت برب موسیٰ، اور میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، اور میں کہ الان اب نہیں اب تو نظر آ گیا، اب تو مشاہدے میں آ گیا۔ ہاں، بغیر دیکھے ماننا، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، جنت جہنم قیامت آخرت کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا، مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں، 2 3 4 5 6 مرتبہ نہیں، فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا۔ یہ ایمان ہے۔ تبلیغ میں محنت ہے، ایمان مضبوط ہو جائے۔ صحابہ نے فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑو، یہ نہیں کہہ رہے دفتر چھوڑو، نہیں بھائی پہلے ایمان سیکھنا ہے، بھائی پہلے ایمان سیکھنا ہے۔ ایمان سیکھ لیا دین پر چلنا آسان، پھر دین پر چلنا آسان، پھر اعمال آسان، پھر گناہوں کو چھوڑنا آسان۔ ایمان سیکھے۔ کالج کے لڑکے تھے، سیر کرنے گئے سمندر کی، ملاح سے مذاق کیا، بابا سائنس پڑھی کہ نہیں، جغرافی آتی ہے کہ نہیں، حساب تو پڑھا ہوگا کہ نہیں، ہنس پڑے کہ بابا نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا، اپنی آدھی زندگی تو ضائع کر دی پکڑ کے۔ بابا خاموش ہو گیا۔ تھوڑا آگے گئے، سمندر میں طغیانی، پانی کشتی کے اندر۔ بابا نے کہا بچوں تم نے بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، یہ بتاؤ کہ تم نے تیرنا بھی سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بچوں نے کہا بابا ہم نے تو تیرنا نہ سیکھا۔ بابا نے کہا پھر میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی، تم نے ساری ضائع کر دی۔ بوڑھا بابا تیرتا ہوا نکل گیا، وہ سائنس پڑھے ہوئے ڈوب کے مر گئے۔ اگر ہم نے سب کچھ سیکھا ایمان نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا۔ پہلے ایمان سیکھیں۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے کہ ایمان مضبوط ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال کا شوق، پھر گناہوں سے نفرت، پھر نماز کی فضا، اذان پہ بازار بند، دفتر بند، ہاں، پھر قرآن ذکر کی فضا، پھر اخلاق اچھے ہوں گے، پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر آنکھوں میں حیا ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ جب مسلمانوں میں اسلام آ جائے گا تو غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے۔ کب؟ جب مسلمان اس کو اسلام پر آ جائے۔ مسلمان کس پر آ جائے؟ آج مسلمان کی زندگی سے اسلام نکل گیا، مسلمان کے کاروبار سے نکل گیا، شادیوں سے نکل گیا، لباس سے نکل گیا۔ ہاں، آج اسلام کا تصور مفہوم ذہنوں میں کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں۔ ہماری مدارس میں سب سے بڑی کتاب جو فقہ کی پڑھائی جاتی ہے نا، فقہ کی، وہ ہے ہدایہ،
اس کی 4 جلدیں، اس کی ایک جلد میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی اخلاق، معاملات، معاشرت، زندگی کیسے گزارنی ہے. ہاں پورا دین ہے، یہ پورا دین زندگی میں آئے، یہ محنت ہے. ہاں بابا تھوڑا سا ذرا آرام سے، بات دھیان سے سنو. ہاں اب آواز خاموشی سے نا بات سنو. دیکھو سر سردی لگ رہی. پتہ نہیں کیا بات ہو رہی تھی. ہاں تو مسلمان پورے اسلام پر آئے، پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا. شہد کی مکھیاں کب آئیں گی؟ جب پھول لگ جائیں گے. جب پھول تو شہد کی مکھیاں پکڑ کے نہیں لانی پڑیں گی، خود آئیں گی بھاگ. اور پھول ہی پلاسٹک کے ہوں، پھول ہی کاغذ کے ہوں تو پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گے. مسلمان جب اسلام پر آئے گا تو پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. چھوٹی سی دکان چلانے کے لیے کتنا وقت دینا پڑتا ہے اور کتنا دل دماغ خرچ ہوتا ہے یہ چھوٹا سا کارخانہ چلانے کے لیے. پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں اور غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے. تو اس کے لیے بھائی یہ 3 دن چلا بس. یہ چھوٹی سی زندگی ہے اور بڑی قیمتی زندگی ہے اور یہ دوبارہ نہیں ملنی اور یہ جا رہی اور بڑی تیزی سے جا رہی. ہاں آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے. آج زمین پر چل رہے پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے. پھر زمین میں کیا ہو جائیں گے؟ آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. ہاں اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں بھائی؟ کون ہوتے ہیں بھائی؟ مٹی کون ڈالتے ہیں؟ اپنے. اور پتہ کیا ہے؟ ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں. اور پہلی مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ منہا خلقناکم، اسی سے تو پیدا کیا. اور دوسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹایا جائے گا. اور تیسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے پھر اٹھایا جائے گا. ہاں ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آنے والا ہے ہم اس دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. ایک قبر پہ بڑا عبرت والا کتبہ لگا ہوا تھا، بہت بڑا پیغام چھپا ہوا تھا. اس پہ لکھا ہوا تھا قبر کے اوپر کیا؟ یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا. یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے بغیر گھر نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، میرے بغیر بچے نہیں رہتے. سب جھوٹ ہے. ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اسلام کا بول بالا ہو، اسلام دنیا میں چمک جائے. ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے. صبح سے شام دکان، صبح سے شام دفتر، صبح سے شام کاروبار. عجیب بات بتاؤں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں.
وہ پیسہ، اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. اور عجیب بات، جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہیں. ایسے لگ رہا جیسے دنیا میں آئے پیسہ کمانے. جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پیسہ کما رہے ہیں کس لیے؟ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ کس لیے کما رہے ہیں؟ خواہشات پوری کرنے کے لیے. اور جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی، وہ کس لیے کما رہے؟ دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں کس نے غفلت میں ڈالا؟ کثرت کی حرص اور اس چیز نے غفلت میں ڈالا. حتی کہاں جا پہنچے؟ قبروں میں جا پہنچے، مر گئے. تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اس کے لیے مشورہ ہر روز ہر مسجد میں، اس کے لیے مشورہ، اس کے لیے روزانہ کی محنت، روزانہ کی ملاقاتیں، پھرنا، نقل و حرکت، کیسے جماعتیں نکلیں اللہ کے راستے میں، چلے کی 4 ماہ کی، 3 دن کی، یہ تو ترتیب بنائی. ایک آدمی آیا کہتا جی یہ آپ نے 3 دن کہاں سے نکالیں؟ بتاؤ کہاں لکھے 3 دن؟ میں نے کہا تم 3 دن نہ لگاؤ، تم 5 دن لگا لو. کہتا چلہ کہاں لکھا ہے؟ میں کہا تم چلہ نہ لگاؤ، 50 دن لگا لو. کہتا زیادہ